اب جو سب سے بڑی چیز ہے رمضان کی تیاری میں، وہ سب سے بڑی چیز کون سی ہے جس کو سب سے بڑی چیز رمضان کی تیاری کے لیے کہا گیا ہے؟ وہ اپنے دلوں کا پاک کرنا ہے، وہ دلوں کا پاک کرنا ہے، دلوں سے نفرت، بغض، کینہ، حسد، ان معاشرے کی برائیوں کو نکالنا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا ہے عبادت کا حال، چلیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اتنا بڑا عبادت کرنے والا صحابی فرماتے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص آیا ہے، صحن نبوی سے باہر جا رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ جنتی ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے، پھر وہ شخص آتا ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت عمرو بن العاص عبداللہ فرماتے ہیں پھر وہ واپس جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دیکھو فرش پر جنتی جا رہا ہے، زمین پر جنتی جا رہا ہے۔ فرماتے تیسرے دن پھر ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے کہہ دیا کہ اگر کسی نے دنیا میں چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے تو وہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی عبادت کرنے والے تھے، اتنی تلاوت اور اتنی ریاضتیں کرنے والے تھے، اتنے روزے رکھنے والے تھے، ان کے دل میں اشتیاق ہوا کہ یہ بندہ کون ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کو جنتی کہہ رہے ہیں، میں چیک تو کروں، دیکھوں تو صحیح اس کے پاس کون سا عمل ایسا ہے جو میرے پاس نہیں، تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، تاکہ میں بھی وہ عمل کر لوں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کی ٹو لگائی، اس کے گھر پہنچا اور میں نے کہا کہ میں تیرے ہاں مہمان آیا ہوں، میں تیرے ہاں مہمان آیا ہوں۔ 3 دن فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں رہا، رات ہوتی میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، وہ بستر پر سو جاتا، میری یہاں آہوزاری ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، وہ خراٹے لے رہا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دن تک میں یہ ماجرہ دیکھتا رہا کہ رات کو میں مصلی پر ہوتا ہوں، یہ اٹھا ہوتا ہے، یہ سویا ہوتا ہے، دن کو میں روزے میں ہوں اور یہ دوپہر کھانا وغیرہ بھی کھا لیتا ہے، یہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھتا۔ تو لہذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا میں جنتی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تیسرا دن ہوا جب میں نے اس سے اجازت چاہی، میں نے جب اجازت چاہی تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میری بات سن، میں جو 3 دن تیرے ہاں رہا ہوں اس کی ایک وجہ تھی۔ اس نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن مسلسل لگاتار تیرے بارے میں جنت کی بشارت سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے، لیکن میں نے آ کر دیکھا کہ تیری عبادات میری عبادات سے زیادہ نہیں، میرے نفل تیرے نفل سے زیادہ ہے، میری تلاوت تجھ سے زیادہ ہے، میرے روزے تجھ سے زیادہ ہے، میرا قیام اللیل جاگنا تجھ سے زیادہ ہے۔ تو بتا تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ یوں اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ عبداللہ روئے زمین پر بسنے والے کسی انسان کی نفرت اس دل میں نہیں ہے، میں ہر کسی سے محبت کرتا ہوں، میرے سینے میں میرے دل میں نفرت نہیں ہے، لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے تو اس کے پیچھے بڑی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرا دل میرا سینہ نفرتوں سے پاک ہے بلکہ محبتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، جس طرح کہتے ہیں ہر کام کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن قرار دیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، لہذا ابھی سے تیاری کیجیے، ایسا نہ ہو کہ رمضان غفلت میں گزر جائے۔ رمضان کا مہینہ جس نے غفلت میں گزار دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں چڑھ رہے، حضرت عجرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا کیا درجہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اتنی بڑی نافرمانی ہے اس بندے کی کہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، سلامتی دی ہو، صحت عطا فرمائی ہو اور وہ بغیر کسی عذر کے روزے جیسی عبادت سے محروم رہ جائے۔ ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی اس کے بدل میں روزہ رکھتا رہے، قضا تو ادا ہو جائے گی لیکن جو رمضان کے روزے کا ثواب تھا وہ اس کو نہیں مل سکتا۔
جو رمضان کے روزے کا ثواب تھا وہ اس کو نہیں ملنا۔ تو لہذا میرے بھائیوں ابھی سے اپنی تیاری کریں، اپنی عبادات کو بڑھائیں، ابھی سے اپنے معمول کو طے کر لیں کہ میں نے کس وقت میں کیا کیا عمل کیا کرنا ہے رمضان میں نے تلاوت کس وقت کرنی ہے، دعائیں کس وقت مانگنی ہے، اور سب سے بڑی ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، رمضان میں ایک اور سعادت ہمیں ملتی ہے۔ وہ سعادت کیا ہے؟ وہ سعادت یہ ہے کہ ہر بندہ سحری کے وقت اٹھا ہوتا ہے، ہر بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے۔ لہذا جب آپ سحری کے لیے اٹھے تو 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز کو رمضان میں لازم کر لیجئے خود کے لیے، کیونکہ بندہ اٹھا ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ یہ فرض نہیں، لیکن تہجد کی نماز انبیاء علیہم السلام پر فرض تھی، تہجد کی نماز نبیوں پر فرض تھی، انبیاء علیہم السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا رمضان میں یہ سعادت بھی مل سکتی ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھے ہی ہوں گے روزہ رکھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، تو اس لمحے اس وقت کو اپنے لیے قیمتی بناتے ہوئے ہم تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مقام محمود تیار ہے، آپ کے لیے مقام محمود تیار ہے۔ مقام محمود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو ہم کیا مثال پیش کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عبادت کو جو اللہ نے قرآن میں نشاندہی کی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مفسرین فرماتے ہیں لَکَ میں عموم پایا جاتا ہے، خاص معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے، عمومی معنی تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے بعد میں ہے۔ کیوں؟ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لہذا جو تہجد گزار ہوگا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اس میں دو چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں فرمانے علی شان موجود ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وقت کون سا ہے؟ تہجد کا ہے۔ دوسری چیز کیا حاصل ہو جائے گی کہ جس مقام محمود کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا ہے، اس کے لیے عبادت خاص تہجد کی کر دی ہے۔ لہذا محدثین فرماتے ہیں جو دنیا میں تہجد کا پابند ہو جائے گا وہ مقام محمود پر پہنچے گا تو نہیں، لیکن مقام محمود کے سائے میں ضرور رہے گا، مقام محمود کے سائے میں ضرور رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس نیکیوں کے سیزن کو ہم نے اپنے لیے محفوظ کرنا ہے۔ محفوظ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہم نے اپنی عبادات پکی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے رمضان کی کوئی نماز ہماری تکبیر تحریمہ سے نہ رہے۔ ایک تو یہ پکی نیت کر لیجئے کہ رمضان کی کوئی نماز ہماری تکبیر تحریمہ سے نہ رہے۔ اب بعض لوگ ایسی غفلت بھی کر جاتے ہیں، سحری کھائی اور سو گئے، سحری کھانے کے بعد سو گئے، یا گھر میں ہی فرض پڑے اور سو گئے، گھر میں ہی فرض پڑھ کے سو گئے۔ میرے بھائیوں نہیں، نماز بندے کی مسجد میں ہی ادا ہوگی، مرد کی نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے، اور جو نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے 27 درجے بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کی ایک نماز 70 گنا زیادہ اضافے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا رمضان کی تیاری ابھی سے کیجیے، اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر لیجیے، اور اس کے لیے تیار ہو جائیے کہ ہم نے کس وقت میں کون سی عبادت کرنی ہے، ہم نے نوافل کس وقت پڑھنے ہیں، تسبیحات کس وقت کرنی ہے، دعائیں کس وقت مانگنی ہے، اور تلاوت قرآن مجید کس وقت کرنی ہے۔ جب ہم اس نیت اور ارادے سے پہلے سے کمر بستہ ہو جائیں گے تو پھر میرے بھائیو اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی روزے کی تلاوت کی عبادات کی لذت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔
اللہ رب العالمین لذت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسے شروع میں عرض کر چکا ہوں، آخری گزارش یہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگیے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔